الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کے شہر اقتدار اسلام آباد کے اندر جناب جو ہلچل ہوئی ہے اس کے متعلق کچھ بیان کرتا ہوں، لیکن آج کی ویڈیو کا جو بیسک مقصد ہے وہ نریندرا مودی اور جو بائیڈن کی جو ملاقات ہوئی ہے واشنگٹن، وہاں پر وائٹ ہاؤس کے اندر جو کچھ ہوا کچھ اس پہ بات کروں گا۔ جو پاکستان پر جو افتاد گری ہے، مطلب کہ جو انہوں نے اپنا نیریٹو پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک اپنا جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، اس کے متعلق بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سوچنے والی بات ہے کہ شاید ہمیں تھوک کر چاٹنا پڑ جائے جو حالات ہوا، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے تحت تو ایسا لگتا نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ ثابت ہوگا کہ ہمیں تھوک کر چاٹنا پڑا۔ بیسیکلی بات یہ ہے جی کہ اسلام آباد کے اندر فیصل صدیقی صاحب نے آج وہ جو اپنا یہ جو آرمی کورٹس کے متعلق جو کیس چل رہا ہے اعتزاز احسن بنام سرکار، اس کے اوپر آج دلائل ہوئے، جج صاحبان نے مختلف جج صاحبان نے اپنے سوالات کیے، کاؤنٹر جو ہے وہ کویسچن آنسر ہوئے، اور اس کے بعد اب منڈے والے دن تک جو ہے وہ اس کو اپنا پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ شاید یہ 2-3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اب اس کا فیصلہ متوقع ہے کہ یہ چھٹیاں جیسے ختم ہوگی منگل والے دن تک یا اس سے زیادہ نہیں ہوگا، یعنی عید سے پہلے پہلے اس کا فیصلہ آئے گا، سٹے ہوگا، کیا ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جناب اس کے اوپر 28 صفحات کے متعلق جو ذرائع کے مطابق خبر آخری آئی ہے اس کے مطابق 28 صفحات کا ایک آرٹیکل اپنا جو ہے وہ بیان کیا ہے، یعنی اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی کے اندر جو ببر شیر ہیں، خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، عطا تارڑ صاحب، اسی طرح جو حکومتی ٹیم ہے انہوں نے اپنا دبنگ قسم کے خطابات کیے، اور دبنگ قسم کے خطابات کرنے کے بعد جو پرانا نیریٹو تھا، مطلب یہ کہ کس طریقے سے جج صاحبان کو ملائن کرنا اور ان کی بات کو نہیں ماننا، آج ان کی تقریروں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ لیکن میری ایک پریڈکشن ہے اس کے متعلق، شاید اب ایسا نہ ہو، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی جاتے جاتے ان کی جو ہے تابوت کے اندر وہ کیل ٹھوک کر جائیں گے، جو مجھے لگ رہا ہے۔ وکلا برادری جو وہ اب کھل کر سامنے حکومت کے سامنے آ رہی ہے، آج بھی کچھ گرفتاریاں کی گئی ہیں، اور گرفتاریوں کے بعد پھر وکلا جو ہے وہ گاڑیوں کے آگے لیٹ گئے، انہوں نے کہا ہماری لاشوں کے اوپر سے گاڑیاں گزار کر لے کر آپ گرفتار کر کے کسی کو لے کے جاؤ گے۔ جو آئی جی صاحب اور جو حکومت پاکستان نے جناب اپنا جو ریکارڈ پیش کیا اس کے تحت انہوں نے کہا جی کوئی صحافی ہمارا نہیں ہے، 100 کے قریب آدمی ہیں جن کو جناب یہ آرمی کورٹس کے اندر ٹرائل کیا جائے گا، اور یہ فائنل کیا جا چکا ہے جی۔ اب اس کے اوپر معزز عدلیہ کیا فیصلہ دیتی ہے، اور لیکن جو حکومت اور ایوان کے اندر جو کچھ بات ہوئی اس سے بھی یہی اظہار ہو رہا ہے کہ یہ فلی طور پر آرمی کورٹس کو سپورٹ کر لیں۔ لیکن ایک میں بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں جی، آپ میری بات آج کی ویڈیو یہ آن ریکارڈ رہے گی کہ جس وقت نواز شریف صاحب ابھی یہ کھیل ہو رہا ہے، جس وقت نواز شریف صاحب پاکستان لینڈ کر جائیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جلدی 2-2.5 مہینے کے اندر اندر وہ کسی بھی وقت پاکستان آئیں گے، پہلے جدہ وہاں جائیں گے، دبئی جائیں گے، دبئی کے کچھ اہم لوگ ہیں ان سے ملاقات کریں گے، وہاں سے کوئی گارنٹیاں لیں گے، پھر سعودی عرب جائیں گے، پھر وہاں سے کوئی ملاقات کرنے کے بعد وہ واپس جناب پوری گارنٹیوں کے ساتھ ریڈ کارپیٹ کے اوپر جناب ان کو لایا جائے گا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی۔ لیکن ایک بات میری آج کی ویڈیو کے اندر کی یہ یاد رکھنا کہ پاکستان کے ادارے وہ پاکستان پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ آنے والے وقت کے اندر اب پتہ چلے گا کہ اس کو کون سی ڈاکٹرائن کا نام دیا جائے گا، پھر شاید واپسی جانا بھی ممکن نہ ہو۔ یہ میری ویڈیو کی آج کی بات یاد رکھیں۔ جو کچھ حالات اس وقت عمران خان صاحب پر سختیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا، مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب حکومت میں آتے ہیں یا نہیں آتے، زرداری صاحب آ جائیں، کوئی اور گروپ آ جائے، پاکستان مسلم لیگ کوئی ڈیل ہو نہ ہو، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ سارے جو مرغے باہر ہیں سارے پاکستان کے اندر پورے ہو جائیں گے، پھر ٹوکرے کی رسی، وہ جیسے چڑیا پکڑنے والے پرانے زمانے کے اندر ٹوکرے لگائے جاتے، پھر رسی کھینچ دی جائے گی، اور جو چڑیاں باہر اڑ کے گئی ہوئی ہیں کھیتوں میں دانا دونا کھانے کے لیے آزاد گھوم رہی ہیں، وہ سب ٹوکرے کے اندر قید ہو جائیں گی، پھر ان کو شاید وہ پیمنٹیں وہ سارا کچھ وہ دینا پڑے۔ یہ میری بات یاد رکھنا جی۔ باقی اس کے علاوہ وہ جناب سرفراز چیمہ صاحب ہیں، ان کی وائف جو ان کو کل جیسے گرفتار کیا گیا تھا، کل میں نہ بتا سکا آپ کو، ان کو آج عدالت کے اندر پیش کیا گیا، پھر اس کے بعد اب ان کو جناب ریمانڈ پر
وہ اپنا ریمانڈ دے دیا گیا ان کا. اور اس کے علاوہ شہریار افریدی صاحب وہ پیش ہوئے. انہوں نے بڑا دبنگ قسم کا اپنا جو میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ میں کھڑا ہی خان کے لیے ہوں, پاکستان کے لیے ہوں, اس کے علاوہ کوئی اور میرے پاس آپشن نہیں ہے. تو ایک صحافی نے سوال کیا کیا آپ پریس کانفرنس کریں گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے فیصلے پر اٹل ہوں. جو میں نے اتنی مشقتیں کاٹی ہیں, جو میں اتنے دن سے جیل کی صحبتیں برداشت کر رہا ہوں, میں کوئی شوق سے نہیں کر رہا. یہ میرا پیار ہے اس وطن کے ساتھ, اس اپنے لیڈر کے ساتھ. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو یہ اپنا 9 مئی والا واقعہ ہوا اس پر انہوں نے دوبارہ پھر مذمت کی ہے. چلتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ شاید ہمیں تھوک کر کیسے چاٹنا پڑے گا. مودی صاحب جو ہے وہ ایک شرمیلے سے اپنا وزیر اعظم ہے جی. وہ اکثر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب عام شام کھلا رہے ہیں آج بھی انہوں نے وہ آموں کی دعوت دی ہے. اپنا کل فرانس کے صدر سے ملے ہیں, اس پر مولانا صاحب بھی خاموش ہیں, تحریک لبیب والے بھی خاموش ہیں, اور گزشتہ 14 ماہ سے وہ خاموش ہیں. 2 دفعہ 3 دفعہ تو فرانس کے صدر سے ملاقات ہو چکی ہے. لیکن جب عمران خان صاحب تھے تو اس وقت تو ایک عجب نظارہ پیش کیا جا رہا تھا. عمران خان صاحب پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہودی ایجنٹ فلانا ایجنٹ. وہ فرانس کا صدر جس نے میرے منہ میں خاک ناموس رسالت کی توہین کی, اور وہ لیڈر جس نے ناموس رسالت کی عزت کی, اس کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا. اور جو ان یہودی جو یہ جو لوگ اپنا فرانس کا صدر ہے, اس کے اوپر جو میں کہہ رہا ہوں جی کہ انہوں نے خاکے پیش کیے, اس کے اوپر بڑا جو ہے اسٹرکٹلی جو ایکشن آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت اور پیار میں بہت کچھ مل رہا ہے, اس لیے زبان بھی خاموشی سے بند رکھنا پڑتی ہے. تو یہ بات ہے. اب بات کرتا ہوں جی کہ نریندر مودی صاحب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں, اور امریکہ کے اندر جس طرح کا پروٹوکول ان کو دیا گیا, جس طرح کی لابنگ کی گئی, جس طریقہ کا امریکہ نے ان کو جو بائیڈن نے ویلکم کیا, وہ دیدنی تھا. ایک پاکستان کے وزیر اعظم سے یہ مجیدہ صاحب جو ہیں یہ گئے تو نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات, یہ خود ہی ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے سے سلام دعا کرتے رہے, اور لوگوں نے سرسری سے ان سے ملاقات کی. ایک اس سے پہلے وزیر اعظم تھا جس کو کسی قسم کی سپورٹ حاصل نہیں تھی, وہ دبنگ انداز کے ساتھ گیا, اپنا نیریٹو پیش کیا, آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس نے بات کی اور اپنی بات منوائی. اس نے ٹرمپ کو کہا کہ مذاکرات کرو, مذاکرات سے پاکستان کی بقا اور آپ کی جو ساری یہ سسٹم ہے یہ اس کی بقا ہے. تو پھر وہ بات مانی گی اور مذاکرات ہوئے, اور افغانستان سے جو انخلا ہوا اس میں عمران خان صاحب کا اہم کردار ہے. پھر اس کے علاوہ ناموس رسالت پر UN میں آواز اٹھائی تو جناب وہ بات مانی گئی. اس کے علاوہ پاکستان نے ڈوزیر پیش کیا بھارت کے خلاف. جناب مختلف قسم کے جو ان کے مذموم عزائم تھے, ANN جو ان کا وہ ادارہ ہے, اس نے جو کچھ کیا, جو چھاپا, جو کیا, وہ سارا کچھ انہوں نے عیاں کیا, اور پھر دنیا نے وہ بات تسلیم کی. پاکستان نے ڈوزیر پیش کیے, لیکن گزشتہ 14 ماہ سے نہ ہم افغانستان کی خبر لے سکے, نہ پاکستان کی خبر لے سکے, نہ ہم اپنی ہی خبر لے سکے کہ ہم کہاں پر کھڑے. لیکن بات میں مودی صاحب کی کرتا ہوں جی کہ ان کا جو اب اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ تقریباً 57 صفحات پر مشتمل ہے. 57 صفحات پر مشتمل ہے. اس کے آرٹیکل 57 ہے, اور تقریباً جو اس میں 33 یا 35 آرٹیکل ہے وہ پاکستان کے متعلق ہے, جس کے اندر یہ شکر ہے کہ امریکہ نے کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا. بھارت نے پوری کوشش کی کہ امریکہ جو کوئی سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف ایسی دے دے جس سے ان کا جناب وہ جو مشن پورا ہو جائے, لیکن انہوں نے مصلحتاً اپنی زبان بند رکھی. بند کمروں کے اندر جو کچھ طے ہوا وہ یہ جو 57 صفحات پر مشتمل ایک اعلامیہ جاری ہوا, اس کے اندر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے جو جماعت الدعوہ فلاں جماعت وہ افغانستان سے جو کچھ وہ کوئی ڈیل کر رہی ہیں جماعتیں, میں ان کے نام جان بوجھ کر نہیں لے رہا, کچھ یہ فیس بک کی وجہ سے, تو اس کے اوپر جو کچھ وہ انہوں نے جو پھر پاکستان کے لیے حکم نامہ صادر کیا, کشمیر کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا. جو کشمیر کے اندر وائلیشن ہوئی وہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ کشمیر تو اب بہت پیچھے رہ گیا. نہ فلسطینیوں کی بات
وہ آئندہ ہم کر سکتے ہیں، نہ کشمیریوں کی ہم بات کر سکتے ہیں. کیوں؟ جو پاکستان کے اندر اس وقت نظارہ چل رہا ہے اس کے تحت وہ تو سارا بہت پیچھے رہ گیا. ہم تو ان سے بہت آگے نکل گئے، ایڈوانس ہو گئے. اور اس پر بھی امریکہ مسلطاً خاموش ہے، اور بھارت کے ساتھ بھی مسلطاً وہ کشمیر کے معاملے پر خاموش رہا. اندر خانے اس نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، لگے رہو جو کرنا ہے کرو. اور اس کے علاوہ جو پالیسی انہوں نے چائنا کنٹین چائنا کے متعلق جو انہوں نے جو معاملات طے کرنے تھے وہ اس دورے کے اندر اسپیشل جو اس کو جگہ دی گئی ہے اس دورے کے اندر کہ چائنا کو کس طرح روکنا، اس کی پالیسیاں کیا کیا ہوں گی، یہ سارا کچھ اس پروگرام کے اندر اس دورے کے اندر طے ہوا. اور طے ہونے کے بعد آنے والے وقت کے اندر پھر وقت کے مناسبت کے حساب سے یہ اپنا اپنا لاہے امر اور اپنا اپنا کھیل کھیلتے جائیں گے. بھارت جو ہے وہ سر اٹھائے گا اس خطے کے اندر. بھارت کو پوری طرح امریکہ اور نیٹو فورسز سپورٹ کریں گی اس خطے کے اندر. اور پھر اس کے بعد پاکستان کو مزید دبانے کی کوشش کی جائے گی، مزید دبا کر، ہم تو پہلے ہی دب چکے ہیں نا، اب زمین میں دھنسانے کی کوشش کی جائے گی. اوریا جان مقبول صاحب کا ایک ویلاگ پڑا ہے، وہ انہوں نے جو بیان کیا ہے، جو انہوں نے خدشات آنے والے وقت کے جو میں نے کل اپنی ویڈیو کے اندر یا پرسوں ویڈیو کے اندر بیان کیے تھے پینٹاگون کی سٹیٹمنٹ کے متعلق، اسی طرح کے جو خدشات ہیں انہوں نے ظاہر کیے ہیں. تو وہ آپ اوریا مقبول جان صاحب کا ویلاگ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان، بھارت اور امریکہ کے معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں. ایران کہاں پر کھڑا، افغانستان کہاں پر کھڑا ہوگا آنے والے وقت کے اندر. مگر چائنا یہ سارے کھیل کو کس طرح ناکام کرتا ہے، یہ آنے والے وقت میں بڑی اہم بات ہوگی. بہرحال کہ جی میں بات کر رہا تھا جی تھوک کر چاٹنے والی. اب اس وقت تک جو پوزیشن ہے جی کہ ایک صحافی نے سوال کیا اسحاق ڈار صاحب سے کہ جناب آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہوا، تو اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ کیسے معاہدہ ہوتا ہے. انہوں نے ٹکا کے تھپڑ اس کے منہ پر دیا اور بولا کہ ایسے معاہدہ ہوتا ہے. پتہ چلا کیسے معاہدہ ہوتا ہے، یہ میں تو معاہدہ ایسے ہی کرتا ہوں. تو انہوں نے جناب صحافی صاحب کے تھپڑ جڑ دیا. اس کے بعد پھر وہ صحافی صاحب اپنا منہ لے کر نکل گئے. دوبارہ کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کسی صحافی کی آئی ایم ایف کے متعلق سوال کرتا. یہ ہے جی پالیسی، پاکستان کی معاشی پالیسی کہ جو پوچھے کہ بھائی جان پیسے تو تھپڑ مار جاؤ، کوئی تنخواہ مانگے تھپڑ مارو، کوئی صوبہ جو ہے پیسے مانگے کہ ہمارا خرچہ دے دو، ان کو تھپڑ مارے جائیں. جس طرح عمران خان صاحب اپنا حق مار رہے ہیں ان کو جوتے مارے جا رہے ہیں، ان کو جناب پرچے کیے جا رہے ہیں، ان کو جیل بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ سارے کام کرنے کے بعد یہ اب اس کا نتیجہ تو آخر ایک دن نکلنا جی، وہ نکلنے والا ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے. یہ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ یہ جو کچھ ہے ہم نے بویا 14 ماہ کے اندر، اس کا نتیجہ تو اب آنا ہے جی. وہ معاشی بحران کی شکل میں آئے، وہ عوامی شکل میں آئے، پاکستان کے اوپر غیر ملکی پابندیاں کوئی یا اور کوئی اس قسم کی معاملات ہوں. میں ذرا دبے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بھارت کچھ ایکشن کر جائے. یہ سارے ہیں جی. کیوں اس وقت ہم اس قابل نہیں ہیں کہ کسی سے لڑائی کر سکیں، ہم کسی سے جھگڑا کر سکیں. ہمارے پاس پٹرول نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کی چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے پاس گندم اور جو پاکستان کے اندر چیزیں ہم یہی استعمال کر سکتے ہیں. بیرون ملک سے جو انویسٹر آئے تھے وہ بھی واپس جا رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر کارخانے لگے ہوئے تھے وہ بند ہو رہے ہیں. یہ ہے جی ہماری معاشی پالیسی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تھوک کر چاٹنے والی بات میں پھر دوبارہ اس میں بات اور چل پڑتی ہے. یہ 14 ماہ کے اندر کسی ملک نے پاکستان کو پیسے نہیں دیے، بشمول امریکہ پیسے نہیں دیے. پاکستان کا خزانہ قطرہ قطرہ کرتے کرتے اب اس نیج پر آ گیا کہ ہمارے پاس 1-2 ہفتوں کے پیسے رہ گئے ہیں تنخواہیں دینے کے لیے یا اداروں کے اخراجات چلانے کے لیے. ہم جعلی نوٹ چھاپیں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ جانتے ہیں جی، یا ان کے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں سروائیول کرنی ہے. لیکن بات یہ ہے جی کہ امریکہ اگر پیسہ پاکستان کو پرووائڈ نہیں کرتا، آئی ایم ایف پاکستان کو پیسہ پرووائڈ نہیں کرتا، خطے کے جو دوست ممالک جن کے پر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ گلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، وہ پیسہ نہیں دیتے تا وقتے کہ پاکستان اپنی لائن پر واپس نہ آئے. امریکہ کی جو سائیڈ ہم نے لے کر غلطی کی ہے وہ اس کو ہم تسلیم کرے اور معافی مانگے. پھر اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل طریقے سے اگر دیکھا جائے جتنے پیسے پاکستان کو اس وقت چاہیے جو پاکستان کو معاشی کمر سیدھی کرنے کے لیے چاہیے، وہ پاکستان کو صرف 2 ملک پاکستان کو دے سکتے ہیں، بلکہ 3، سعودی عرب،
چائنا، روس، یہ تین ملک اگر بڑے پاکستان کے پروجیکٹ کوئی اٹھا لیں تو پاکستان کو یہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں، پاکستان کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ پھر جو اضافی سپورٹ ہے وہ دبئی دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور ملک ہیں جو پاکستان کو کسی نہ کسی شکل میں تجارت کی شکل میں پاکستان کو سپورٹ کریں گے. یعنی کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل چائنا اور روس کے پاس ہے، پاکستان کا حل امریکہ کے پاس نہیں ہے. اگر امریکہ نے پاکستان کو پیسہ دینا ہوتا تو 14 ماہ بہت عرصہ تھا پاکستان کو ترسا ترسا کر، جس طرح آئی ایم ایف نے پاکستان کے اوپر سینکشن لگائیں، اپنے ڈیمانڈز بڑھائیں. اب جس طرح مودی صاحب نے اور جو بائیڈن صاحب نے جو معاملات طے کیے ہیں، یہ آنے والے دنوں کے اندر جو خطرات ہیں وہ بتائے جائیں گے کہ کس طرف کو یہ بات اس خطے کی لے کے جانا چاہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ جو پیرا نمبر 35 یا 33 ہے اس کے اوپر، یعنی انہوں نے اپنا جو ٹویٹ کے اندر بتایا کہ مجھے تو کہا جا رہا تھا جی کہ پاکستان کے اس نکمے ترین وزیر اعظم کو نہ خارجہ پالیسی کا پتہ ہے، نہ ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کا پتہ ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ معاملات کس طرح ملک کے چلانے ہیں. تو یہ جو نئی حکومت آئی ہے جی، ان کے جو معاملات ہیں وہ سامنے ہیں کہ جو کچھ رٹا وہ لگاتے آ رہے تھے بہت دیر سے بھارت والے، اب وہی ڈیمانڈ وہ شروع کر چکے ہیں جی کہ پاکستان کے اندر سے دخل اندازی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر سے فلاں کام، اور یعنی وہ بیانات الزامات اب دوبارہ شروع ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کے دور کے اندر یہ کام نہیں ہوا تھا. پاکستان خارجہ محاذ پر بھی بہترین ورکنگ کر رہا تھا، پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی تھی، پاکستان میں فارن ریمیٹنسز بھی آ رہے تھے، پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل فلاں جتنی بھی صنعتیں ہیں میں گنتی جاؤں وہ بھی چل رہی تھی. چائنا فیز 1 مکمل کر چکا تھا، کھلے عام وہ دوسرے فیز کے اندر وہ جا رہا تھا. 4 انڈسٹریل زون بنانے کے اوپر فائنل ہو چکی تھی، کام شروع ہو چکا ہے اس کا. تو اس کے علاوہ ڈیم 10 کے قریب بننے شروع ہو گئے تھے. ML1 جو ریلوے کا منصوبہ اس پر کام شروع ہونا تھا. اور ناموس رسالت کا دن جو UNO کے اندر منایا گیا، وہ جس طریقے سے RSS کی آئیڈیالوجی کو عمران خان صاحب نے ایڈریس کرتے ہوئے UNO کے اندر اس کو بیان کیا، جو کچھ بھارت پاکستان کے اندر ریشہ دوانیاں کرتا ہے اس کو عمران خان صاحب نے بیان کیا. اب تو جناب صرف ہم خاموش ہیں، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا لے اب کے مار، بس وہ اب کے مار وہ مارے جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں لے اب کے مار وہ ایک اور ٹکا کے مارتا ہے. یہ کام ہوگا جی پاکستان کے ساتھ. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، بات تو یہ ہے کہ جہاں تک مرضی بھاگ لو، پاکستان کا آخری حل، آخری پاکستان کا جو واحد دوست، فائنل دوست ہے وہ امریکہ نہ ہو سکتا ہے نہ ہے. اس کو بات کو آج تسلیم کر لو، کل کر لو. چائنا پاکستان کو سپورٹ کرے گا، روس کرے گا، سعودی عرب سپورٹ کرے گا. نیا خطہ، نئی انویسٹمنٹ، نئے لوگ، نئے دوست، نئی تجارت کی راہیں، یہ پاکستان کی ترقی کا راز ہے. اس کو کوئی تسلیم کر لے. جیسے ان 3-4 خاندانوں نے، اور ایک بڑا خاندان جو شروع سے پاکستان پر اپنی حکومت چلاتا آ رہا ہے، ان 3-4-5 خاندانوں کی وجہ سے یہ خاندان تو اوپر کو گئے ہیں جی، انہوں نے ترقی کی ہے. عوام قرض کے نیچے آتی گئی، عوام غریب ہوتی گئی. اب جناب 10 کروڑ آبادی جو ہے سطح غربت سے نیچے چلی گئی ہے. یہ ساری چیزیں ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو بج رہی ہے. کوئی اب صرف دیکھنے والی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھتا ہے، یہ باندھتے ہیں یا آنے والا وزیر اعظم باندھے گا، یا ہو سکتا ہے جی الیکشن ہی نہ کرائے جائیں. جو حالات، جس طرح کے یہ حالات اور خدشات اپنے جو بزرگ ہیں، ان کے بڑے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے آشیرواد سے یہ چل رہے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح الیکشن سے بچایا جائے. کیوں آج ایک سروے آیا جی، اس کو میں نے شیئر بھی کیا ہے. اس میں عمران خان صاحب کی جو آج کی لیٹسٹ جو مقبولیت ہے وہ 91% ہے. عوام یہاں پر کھڑی ہے، کوئی 2% پہ ہے زرداری صاحب، کوئی 3% پہ ہے، کوئی 5% پہ ہے. اس سے زیادہ کوئی بندہ نہیں آیا جی. 91% جو ہے وہ ایک بندے کے حصے میں آیا. باقی جناب زرداری صاحب، مسلم لیگ نواز، اور اس کے علاوہ جناب مولانا صاحب جو ہیں ان کے حصے میں آیا. باقی جو MQM یہ کسی کھاتے کے اندر نہ نظر آئی ہیں نہ ہیں. بہرحال کہ جی بات یہ ہے کہ اس غلطی کو تسلیم کر لیا جائے اور معافی مانگ لی جائے کہ ہمیں تھوک کر دو، چاٹنا تو پڑنا ہے. تو یہ ہے کہ
عزت اور وقار کے ساتھ یعنی پردہ داری کے اندر ہم لوگ جو ہیں وہ چائنا اور رشیا اور سعودی عرب کی بات مان کر اس خطے کے اندر ہم اپنا بیلنس فارن پالیسی کو اختیار کریں، امریکہ کو بھی ناراض نہ کریں، یورپی یونین کو بھی ناراض نہ کریں، لیکن اپنے مسائل، اپنے تمام حل جو ہیں وہ نئی ریاستوں میں، نئی مارکیٹوں میں، اور یہ جو ملک ہیں ان سے انویسٹمنٹ لے کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ جناب۔